دوستو، ہر مہینے ماہانہ دعوت الحق کا جو اجتماع ہوتا ہے اس میں عصر کے بعد کتاب پڑھی جاتی ہے. اس کا نام ہے تبلیغ دین. اور تبلیغ دین کا معنی ہے دوسروں تک دین پہنچانا. یہ کتاب لکھی گئی اسی لیے تاکہ دوسروں تک دین پہنچے. یہ کتاب چھاپی گئی اسی لیے تاکہ دوسروں تک دین پہنچے. اس وقت ہر مہینے اس کی تعلیم اسی لیے کی جاتی ہے دوسروں تک دین پہنچے. اس میں دین کی اہم بڑی خاص بہت بنیادی 40 باتیں بیان کی گئی ہیں. اسی لیے اس کا اصل نام 40 ہے. یہ بات چونکہ آپ ہر مہینے سنتے رہتے ہیں تو میں اسی کو کافی سمجھتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ بیان چل رہا ہے اب ایمانی صفات کا، ایمانی اخلاق اور ایمانی عادتوں کا. ایمانی اخلاق، ایمانی عادات، انہی کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق. یہ اچھے اخلاق اپنی ذات میں بھی ان کا حکم دیا گیا ہے کہ ان پر عمل کیا جائے، اور اس لیے بھی کہ یہ اچھے اخلاق تمام اچھے اعمال کی جڑ ہے، تمام اچھے اعمال کا بیج ہے. اگر مثال کے طور پر جو اچھی صفت یہاں بیان کی جا رہی ہے صبر، تو اگر یہ صبر آ جاوے انسان کے اندر تو یوں سمجھ لو کہ آدھا دین آ گیا اس کے اندر. پھر شکر آ جاوے تو پورا دین آ گیا اس کے اندر. صبر اور شکر آ گیا تو پورا دین آ جائے گا اس کے اندر. یہ ہے. اب دوبارہ عرض کرتا ہوں میں کہ یہ اچھے اخلاق جو ہیں، ایمانی اخلاق، اچھے اخلاق، اخلاق حسنہ یا اخلاق حمیدہ، یہ سب بولا جاتا ہے ان کے واسطے. یہ نیک اعمال کی، اچھے اعمال کی جڑ ہیں، اچھے اعمال کا بیج ہیں. مثال کے طور پر صبر، یہ ایمان کی حفاظت کرنے والی عادت ہے. صبر ایمان کا محافظ ہے. یہ ایسی عادت ہے جو ایمان کی حفاظت کرنے والی ہے. اگر کسی شخص کے اندر صبر ہے تو سمجھ لو، آپ مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے اگر اس پر کچھ مصیبتیں آویں، اس کو ستایا جاوے، تو صبر کی عادت اگر اس کے اندر ہے تو وہ ان سب کو برداشت کر جاوے گا، ایمان پر ثابت قدم رہے گا، اسلام پر ثابت قدم رہے گا. اور اگر خدا نخواستہ صبر کی عادت اس کے اندر نہیں ہے تو بہت جلدی پھسل جاوے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. یہ بات اتنی صاف ہے کہ آپ خوب سمجھ گئے ہوں گے اس بات سے. آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قصے سنے ہیں، خصوصاً مکی زندگی میں ان کو کتنا ستایا جاتا تھا. لیکن اس سب کے باوجود
ایک بھی صحابی ایمان سے نہیں پھرے۔ یہ تھی صبر کی عادت، سہار صبر یہ تھا۔ اگر صبر اور سہار ان کے اندر نہ ہوتی تو 2 پتھر لگتے ہی یا 2 کوڑے لگتے ہی جو چاہے ان سے کہلوا لو، جو چاہے ان سے کروا لو۔ یہ صبر کی عادت ہے، سہار ہے تو کچھ بھی ہو جائے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی اعمال ہیں، ایمان کے بعد سب سے اہم اور سب سے پہلا حکم نماز سے لے کر اور آخر جس کو آپ آخری حکم کہہ دیں، جس کو آپ چھوٹے سے چھوٹا حکم کہہ دیں، ہر حکم تک صبر کی ضرورت ہے۔ ہر حکم پر عمل کرنے کے واسطے صبر کی ضرورت ہے، سہار کی ضرورت ہے، چاہے وہ تکلیف عمل کے دوران ہو۔ مثال کے طور پر آج کے موسم میں بستر چھوڑ کر ٹھنڈی ہوا میں، کس کو کیا کہتے ہیں اس کو، دھند میں، پالے میں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں چل کر مسجد میں آنا، گرم پانی ہی سے صحیح لیکن کپڑے اتار کر وضو کرنا، نہانا، گرم پانی نہ ملے تو ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا، یہ سب چیزیں صبر اور برداشت اور سہار میں آتی ہیں۔ جو یہ کر لے گا نماز پڑھ لے گا، اور جو کہے گا بھائی بستر سے نہیں اٹھا جا رہا، بات دیکھی جا کہ جو کچھ ہوگا بھائی کٹھی پڑھ لیں گے ہم تو، بس گئی نماز بھی اور جماعت تو گئی۔ یہ روزے میں تو صبر کی ضرورت پڑتی ہی ہے، بالکل صاف بات ہے۔ تمام اعمال میں، تمام نیک کاموں میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس مثال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ واقعی صبر اور اخلاق حسنہ یہ اعمال کا، نیک اعمال کا بیج ہے۔ ایک اور بات جس کو ضرور کہنا چاہیے، ضرور بتانا چاہیے، آج ایک عام سی بات ہے، اجی بھائی اگر ایمانداری سے اور سچائی سے کام کریں تو بس زیادہ سے زیادہ دال روٹی کھا سکیں، اور تو کچھ ہوتا نہیں۔ تو اس سے کیا مطلب؟ جھوٹ بولو، خیانت کرو، دھوکہ دو، کسی کا حق مارو، بہرحال جس طرح سے بھی ہو پیسہ کماؤ، موج کرو۔ صبر نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں کہ بھائی امانت داری، دیانت داری سے، سچ بولنے سے بس آدمی دال روٹی ہی کھا سکتا ہے تو ٹھیک، اگر اس کے اندر صبر ہے تو دال روٹی کھا کر زندگی گزار لے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، رشوت نہیں لے گا، سود نہیں لے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، جیسا ہے پہن لے گا، جیسا موجود ہے کھا لے گا۔ اس کا نام صبر ہے۔ صبر نہیں ہے تو بس وہ سب کچھ کرے گا جو ابھی آپ سن رہے ہیں، بلکہ یوں کہو جو آپ اپنے ارد گرد ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے اتنی صفات جمع فرمائی ہیں جو دوسروں کے لیے جمع نہیں فرمائی۔ دیکھو میں یوں کہہ دوں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے واسطے اتنے وعدے فرمائے ہیں، اتنے وعدے فرمائے ہیں، اتنے وعدے فرمائے ہیں کہ اتنے وعدے اور کسی کے لیے نہیں فرمائے ہیں۔ یہ سمجھ لو آپ کو میں یاد دلا دوں، ہاں میں پچھلے مہینے بھی یہ بات آپ کو بتائی تھی، ہاں بادل ناخواستہ بتانا پڑتا ہے جی۔
کہ 2 رات تک، رات میں جب بھی آنکھ کھلے تو زبان پر جاری ہوتا تھا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یہ صبر کا بھی شاید ذکر تھا، ہاں کس طرح تھا، چلو وہ چھوڑیے گا، بہرحال وہ تو میں چھوڑ ہی رہا ہوں بس۔ تو صبر کرنے والوں کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے وعدے فرمائے ہیں کہ اتنے وعدے اور کسی کے لیے نہیں فرمائے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صبر کیا کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کیا کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مشہور آیت شریفہ ہے، اور قریب قریب ہر مسلمان کی زبان پر وقت پر یہ آیت آتی بھی ہے، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ زبان پر تو ہے، یہ بات دل میں بھی اتر جاوے، اس کے مطابق یقین بھی بن جاوے، اور اس کا اثر ہمارے اعمال میں بھی ظاہر ہونے لگے، اس کی ضرورت ہے۔ صبر کرنے والوں پر ان کے پروردگار کی رحمتیں ہیں اور مہربانی، اور وہی راہ یاب ہیں۔ یہ مشہور آیت شریفہ ہے نا، وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اس کا آخر میں کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ اس آیت شریفہ کا ترجمہ ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صبر کرنے والوں پر ان کے پروردگار کی رحمتیں ہیں اور مہربانی ہیں، اور صبر کرنے والے ہی سیدھی راہ پر ہیں۔ صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بے شمار دیا جائے گا۔ صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا بدلہ دیا جائے گا بے اندازہ، بے حساب، جس کی کوئی گنتی نہیں، جس کا کوئی شمار نہیں، اتنا ثواب دیا جائے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ اس آیت شریفہ کا ترجمہ ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں صرف یہی 3 آیتیں نہیں ہیں صبر کے بارے میں، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں۔ چنانچہ کچھ اوپر 70 جگہ صبر کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں، کچھ اوپر 70 جگہ صبر کا ذکر آیا ہے۔ دوستو، جو بات بہت ضروری ہوتی ہے، بہت اہم ہوتی ہے، اس کو بار بار کہا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، تو کبھی ایک فائدہ بیان کیا، یہاں دوسری جگہ دوسرا فائدہ بیان کیا، تیسری جگہ تیسرا فائدہ بیان کیا، چوتھی جگہ چوتھا فائدہ بیان کیا۔ اس طریقے سے بہت سارے فوائد اس کے ہیں، اس لیے سینکڑوں جگہ، 70 جگہ، کم زیادہ بہت جگہ اس کا ذکر آیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر نصف ایمان ہے، جو بات میں نے ابھی بتائی تھی، صبر نصف، آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان۔ ماشاء اللہ
یہاں علماء کرام اور مفتیان کرام بھی موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، یوں تو سبھی سمجھدار لوگ ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، خاص طور سے علماء، جی ہاں، ایک تو ایمان ہے، اس کو کہتے ہیں تصدیق قلبی، یعنی دل کا یقین ایمان۔ کبھی تو ایمان اس معنی میں بولا جاتا ہے، وہ ایمان یعنی تصدیق قلبی ایمان، وہ سمجھو روح ہے، روح۔ اور کبھی ایمان اعمال کے بارے میں بولا جاتا ہے، اعمال کو ایمان کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں بھی آپ کو یہ بات نہیں ملنے کی۔ ہاں، بخاری شریف سے سمجھنے والا کوئی صحیح استاد بتا دے تو بات دوسری ہے۔ جی ہاں، کبھی اعمال کو ایمان کہا جاتا ہے، ایمان بولا جاتا ہے، ایمان، اور مراد ہوتے ہیں اعمال، اس واسطے کہ اعمال وہ ایمان کا جسم ہے، سمجھے آپ، ایمان کی ظاہری صورت ہے، جی، ایمان کی ظاہری صورت ہے وہ۔ اس لیے کبھی ایمان بولتے ہیں، اس کی جان روح مراد ہوتی ہے، یعنی تصدیق قلبی، اور کبھی ایمان بولتے ہیں اس سے اس کا ظاہر جسم مراد ہوتا ہے، یعنی اعمال، جی۔ تو صبر آدھا ایمان ہے، اور جنت کے خزانوں میں کا ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بہت پرانی بات یاد آ گئی، میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اللہ کی نعمتیں، دنیاوی نعمتیں، اخروی نعمتیں، اور دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں۔ اگر وہ پچھلی بات آپ کو یاد ہو تو اتنی مختصر سی بات سے وہ بات سمجھ میں آ جاوے گی۔ تو صبر جو ہے ایک نعمت ہے، یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی یہ نعمت کام آتی ہے، دین میں بھی یہ نعمت کام آتی ہے اور آخرت میں بھی یہ نعمت کام آتی ہے۔ اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صرف دولت ہی ایک نعمت نہیں ہے، صرف حکومت اور عہدہ ہی نعمت نہیں ہے، صرف تندرست اور خوبصورت جسم ہی نعمت نہیں ہے۔ ہاں، جس کو صبر کی نعمت ملی، بڑی نعمت ملی۔ ہاں، جس شخص کو ایک خصلت عطا ہوئی وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اگلی بات اور سنو، کبھی کبھی کہتا ہوں میں، آپ مجھے دیکھو، کیا رات بھر جاگ کر عبادت کرنے والوں اور دن بھر روزہ رکھنے والوں سے بڑا درجہ ہے صبر کرنے والوں کا۔ شب بیدار اور صائم الدہر سے اس کا درجہ افضل ہے۔ صبر کرنے والے کا درجہ رات بھر عبادت کرنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے سے بڑا درجہ ہے۔ دوستو، امام غزالی علیہ الرحمہ کی عادت شریفہ ہے کہ یہ اکثر و بیشتر ایک آیت اور ایک حدیث ذکر کرتے ہیں بس، اور اس کے بعد پھر یہ دوسرا مضمون شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تو انہوں نے قرآن پاک کی 3 آیتیں ذکر کر کے اور باقیوں کا حوالہ دے دیا ہے، جی، اور حدیث پاک بھی سنا دی ہے۔ اور آپ دھیان سے، توجہ سے ماشاءاللہ سن رہے ہیں
میں امید کرتا ہوں کہ اتنے بیان سے ہی آپ کو صبر کی اہمیت اور صبر کی ضرورت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہاں، ایک بات اور بھی مجھے یاد ہے اور بہت اچھی طرح یاد ہے، مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے وہ، اس لیے میں اکثر اس کو بیان بھی کرتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب وفات پا گئے تو بعد میں وفات کے بعد ان کے کسی مرید نے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اس عالم میں آپ کی کیا حالت ہے، کیسے ہیں آپ وہاں؟ میں الحمدللہ اچھا ہوں جی۔ پھر اس نے سوال کیا کہ آپ نے وہاں لوگوں کو دیکھا تو سب سے اچھی حالت میں کون لوگ ہیں وہاں پر؟ عالم برزخ کہہ لیجئے گا آپ، آخرت تو ابھی نہیں، آخرت تو قیامت کے بعد دوبارہ جب زندہ ہوں گے، حساب کتاب دیں گے، جب آئے گی، اب تو عالم برزخ ہے۔ اور عرف عام کے طور پر عالم برزخ کو بھی آخرت کہہ دیتے ہیں، تو چاہے یوں کہہ لو کہ عالم برزخ میں، چاہے یوں کہہ لو کہ عالم آخرت میں، وہاں کے جو رہنے والے ہیں، وہاں پر جو لوگ موجود ہیں، سب سے اچھی حالت میں کون لوگ ہیں؟ مثال دے کے بتا دوں، ہاں بھائی شہر میں سب سے زیادہ مالدار کون لوگ ہیں؟ بھائی لکڑی کا کاروبار کرنے والے، یا مثلاً گھی تیل کا کاروبار کرنے والے، یا مثلاً زمیندار باغوں والے، کچھ تو ہوگا، کہیں کہیں کچھ ہوگا، کہیں کچھ ہوگا۔ تو وہاں پر جو سب سے اچھی حالت میں ہے، کون لوگ ہیں سب سے اچھی حالت میں؟ تو شیخ نے جواب دیا، علماء سب سے اچھی حالت میں وہاں پر ہیں علماء۔ ہاں کیوں؟ ہاں اس واسطے کہ قرآن و حدیث کی زبان میں جن کو علماء کہا جاتا ہے، اور قرآن و حدیث کی زبان میں جو علماء ہیں، ان کے اندر تو دین کی تمام صفات موجود ہوتی ہیں، تمام دین کے تمام اعمال پر وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور دینی صفات ان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ پھر پوچھا اس کے بعد علماء کے بعد سب سے اچھی حالت میں کون ہے؟ فرمایا صبر کرنے والے، صبر کرنے والے۔ تو بہرحال صبر کی اہمیت بیان کرنے کے واسطے اتنا کافی ہے جو آپ سن چکے ہیں، یوں اس پر بات بیان بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ ایک بات اور سن لیجئے گا آپ، اور یہ بڑا خلاصہ ہے، بہت ساری باتوں کا بات اس کے اندر آ گئی۔ آپ دنیا میں کوئی کام صبر اور برداشت کے بغیر نہیں کر سکتے، اسی طرح دین کا کوئی کام بھی صبر اور برداشت کے بغیر ہوتا نہیں۔ تو جو بھی کچھ ملے گا صبر سے ملے گا۔ مزدور مزدوری کے دوران صبر کرتا ہے، سہارتا ہے، مالک کی باتیں بھی سہارتا ہے، حاکم کی باتیں بھی برداشت کرتا ہے، کام کے اندر جو مشقت ہوتی ہے اسے بھی برداشت کرتا ہے، بھوک پیاس کو بھی برداشت کرتا ہے، اور نہ معلوم کیا کا برداشت کرتا ہے۔ بس اسی طرح سمجھ لو آپ کہ دین کے اندر بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے تمام اعمال میں۔ تو صبر ایک ایسی صفت ہے کہ اس کے بغیر نہ دنیا کا کوئی کام ٹھیک ہو اور نہ آخرت کا کوئی کام ٹھیک ہو۔ یہ بات ایک پوری ہو گئی۔
اس کے بعد پھر آپ میری ایک بات جو اب بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، مشہور بات ہے، میں بار بار عرض کرتا ہوں، بہت اہم بات ہے، اور وہ اس لیے میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ اگلی بات جو بیان کی جاوے گی آگے اس کو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہو جاویں۔ ویسے ہی نہیں بیان کرتا، میں خواہ مخواہ نہیں بیان کرتا، تاکہ اگلی بات جو ہے اس کو سننے اور سمجھنے کے واسطے تیار ہو جاویں۔ کیا فضائل کتنے بھی سن لو، ترغیب ترہیب کتنی بھی سن لو، عمل نہیں آئے گا۔ جب آپ اس عمل کا طریقہ سیکھیں گے، جب آپ اس عمل کا کرنا سیکھیں گے کہ کس طرح کیا جائے گا، اور آپ وہ عمل کریں گے، تب وہ فضائل حاصل ہوں گے، جب وہ وعدے اللہ کے حاصل ہوں گے۔ اس واسطے صرف فضیلت کا سن لینا، ترغیب اور ترہیب کافی نہیں ہے، بلکہ جس عمل کی ترغیب اور ترہیب سنی ہے، یہ سنائی ہے، وہ عمل کیا ہے، کس طرح ادا ہوگا، کس طرح کامل درجے میں ادا ہوگا۔ جب وہ کامل درجے میں ادا ہوگا تو اللہ نے اس پر جو وعدے کیے ہیں وہ اس وقت پورے ہوں گے۔ تو صرف ترغیب اور ترہیب اور فضیلت سننے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس عمل کی وہ ترغیب اور ترہیب ہے، جس عمل کی وہ فضیلت اور فضائل ہیں، اس عمل کو ادا کرنے کے واسطے کیا کیا کرنا ہوگا وہ سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے ترغیب اور ترہیب ہے بھی، تاکہ اس عمل کا جذبہ پیدا ہو اور اس عمل کو کرنا سیکھے اور پھر اس عمل کو کرے۔ اسی لیے تو ہے ترغیب و ترہیب۔ دیکھو اب یہ صبر کے معنی بتاتے ہیں، صبر کے معنی بتاتے ہیں۔ صبر کے معنی، اور یہ کہ صبر ایسی صفت ہے جو انسان کے ساتھ خاص ہے۔ صبر کے حقیقی معنی ہوئے کیا؟ نفسانی خواہشات کا مقابلہ کر کے اللہ کے حکم پر ثابت قدم اور مستقل مزاج رہنا۔ صبر کے حقیقی معنی ہوئے نفس کی خواہشات کا مقابلہ کر کے، نفس کی خواہشات اور نفس کے تقاضوں کو دبا کے اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہنا، اللہ کے حکم پر مستقل مزاج رہنا، ثابت قدم رہنا، مستقیم رہنا۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ صبر کے بغیر دین پر عمل کرنا مشکل ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، صبر سے ثابت قدم رہتا ہے، اور استقامت اور ثابت قدم رہنے سے ہی دین پر قائم رہے گا، اور پھر اگلے جو وعدے ہیں اس کو وہ ملیں گے۔ یہ صرف انسان ہی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ صبر کے جو معنی بتائے گئے ہیں یہ صرف انسان ہی کو حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس پر دو مخالف لشکر مسلط ہیں، اور اس پر دو مخالف لشکر حملہ کر رہے ہیں، جن میں سے ایک خدائی لشکر یعنی فرشتوں کا لشکر ہے، یا یوں کہو کہ عقل اور شریعت کا لشکر ہے، جن کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے قابو میں لاوے اور ہدایت پر قائم رکھے۔ یہ دیکھو خدائی لشکر، خدائی لشکر میں کون کون آ گئے؟ فرشتے۔ مومن کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں، ویسے ہر انسان کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں،
مومن کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جس کا نام ہے ملہم، اور اس کا کام ہوتا ہے مومن کے دل میں اچھی اچھی باتیں ڈالنا، اچھی اچھی باتیں ڈالنا۔ یہ خدائی لشکر ہے، یہ اس کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، یوں کہو صاف بھلائی کا حکم دیتے ہیں فرشتے ملہم۔ عقل عطا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہاں، اور عقل کا کیا کام ہے؟ عقل انسان کے اندر ایک طاقت ہے، اس کا کام ہے انجام پر نگاہ کرنا، انجام کو سوچ کر، انجام کو دیکھ کر کوئی کام کرنا، بلکہ یوں کہو کہ کام کرنے سے پہلے اس کے انجام پر نگاہ رکھنا، یہ عقل کا کام ہے۔ اگر برا کام کرنے کا ارادہ دل میں آیا، ارادہ ہو گیا، چاہے فرشتے کی طرف سے ہے، چاہے فرشتے کی طرف سے تو ہوتا نہیں، چاہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، چاہے نفس کی طرف سے ہے، عقل فوراً حرکت میں آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہتے کہ اس کا انجام برا ہے۔ اور اکثر و بیشتر مسلمان تو بہرحال مسلمان ہے، ہر آدمی کے دل میں ایک بار ضرور کھٹکتا ہے کہ تو برا کام کر رہا، اس کا نتیجہ برا ہو سکے یا ہوگا۔ یہ وہی عقل ہے جو اللہ نے انسان کو دے رکھی ہے۔ یہ اور شریعت جو ہمیں ہمیشہ اچھائی کی دعوت دیتی ہے، اچھائی کی طرف بلاتی ہے، اور برے کاموں سے بتاتی ہے کہ برے کام ہے، ان سے بچنا ہے۔ یہ ہے خدائی لشکر۔ یوں سمجھ لو ان سب کا تقاضا ہے نیکی کرانا، بھلے کام کرانا، اچھے کام کرانا، دین اور ایمان پر ثابت قدم رکھنا۔ اور دوسرا شیطانی لشکر ہے، اور شیطانی لشکر میں کون کون آ گئے؟ ایک تو آ گیا غصہ، انسان کے اندر جو غیظ، غضب اور غصہ ہے نا، یہ شیطانی لشکر ہے، شیطانی لشکر۔ اور ایک ہے انسانی خواہشات، دل کے اندر جو خواہشات ہیں، کائیں کی خواہش؟ فلانی سے نکاح کرنا چاہیے بھائی، ہاں بھائی یہ گاڑی ہونی چاہیے میرے پاس، یہ مکان ہونا، ایسا مکان ہونا چاہیے میرے پاس، فلاں عہدہ ہونا چاہیے میرے پاس۔ یہی ہیں وہ خواہشات، اور یہی بلاتی ہے گناہوں کی طرف، یہی گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں، انہی کو حاصل کرنے کے واسطے آدمی گناہ کرتا ہے۔ یہ خواہشات نفسانی۔ اور ایک شیطان، خود شیطان، جو بری باتیں دل میں ڈالتا ہے۔ تو یہ اس کا لشکر ہے، جو چاہتا ہے کہ انسان کو اپنے قبضے میں رکھے اور خواہشات اور حرص کا پابند بنا کر، حرص کی قید میں رکھ کر اس کو اپنے قبضے میں رکھے۔ انسان کو بالغ ہو کر دو باتوں میں ضرور فرق کرنا چاہیے۔ شیطانی گروہ سے لڑنا پڑتا ہے، پھر اگر عقل کو غلبہ ہوا تو دین اسلام اور شریعت محمدیہ پر استقامت نصیب ہوگی، تو صبر کا مرتبہ اس کو حاصل ہوگا۔ یہ ہے، ان کو ان دونوں باتوں میں فرق کرنا چاہیے، شیطانی لشکر میں اور خدائی لشکر میں فرق کرنا چاہیے، اور شیطانی لشکر کو مغلوب کرنا چاہیے۔ دین اسلام اور شریعت پر ثابت قدم جبھی رہے گا، اور تبھی اس کو صبر کا مقام حاصل ہوگا۔ اور چونکہ جانوروں میں صرف شہوت اور خواہش ہے، عقل نہیں اور دین کا شعور نہیں، فرشتوں میں صرف قرب خداوندی کی استعداد رکھی گئی ہے، وہ خواہشات نفسانی
اور غیظ و غضب سے بالکل پاک ہیں. ہر وقت تسبیح سبحان اللہ کہنا، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنے میں مشغول رہتے ہیں، اور جانتے ہی نہیں کہ خواہش کیا چیز ہوتی ہے. لہذا صبر کا مرتبہ ان دونوں میں سے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. اور انسانوں میں چونکہ مختلف قسم کی صفات ہیں، ہاں یعنی خواہشات نفسانیہ بھی ہیں، اور بھلا برا سمجھنے کا شعور اور عقل اور فطرت سلیمہ بھی موجود ہے. بس ایک کو مغلوب اور دوسرے کو غالب کرنا، جس کا نام صبر ہے، انسان ہی کے لیے مخصوص ہے. بات سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی. ہاں یہاں آپ ایک بات اور بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے، اور سبھی سمجھ لیں گے انشاءاللہ العزیز. اصلاح کے لیے ہم آتے ہیں، اصلاح کی فکر میں ہیں، اپنی اپنی اصلاح کرنے کی فکر میں ہیں. تو اصلاح کا کیا مطلب ہوا؟ خدائی لشکر کو غالب کر دینا، شیطانی لشکر کو مغلوب کر دینا، اس کا نام. عقل اور شریعت کے تقاضے پر عمل کرنے کی عادت اور مزاج بنا لینا، نفسانی اور شیطانی تقاضے کو دبانے اور بلکہ مٹانے کا مزاج بنا لینا، اسی کا نام اصلاح ہے. چلو یاد رکھو، جب یہ دونوں حالتیں اپنا اپنا رنگ جمانا چاہتی ہیں تو اس وقت انسان کو عقل سے کام لینا اور انجام سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ دونوں لشکر جن کا بھی آپ نے ذکر سنا، تاکہ دین کو غالب رکھ کر صبر کے مقام پر پہنچیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مریض کو کڑوی دوائی دی جاتی ہے، تو جو لذت اور مزے کا طلبگار ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں یہ دوائی نہ پیوں، یہ میرے پاس بھی نہ آوے. اور عقل چاہتی ہے کہ اگرچہ اس کی تلخی ناگوار گزرے گی مگر آنکھیں بند کر کے جبراً اور زبردستی پی لی جاوے تاکہ صحت جلدی حاصل ہو جائے. پس اگر عقل کو غلبہ ہوگا تو بے شک دوا کی تلخی پر صبر کیا جائے گا. اسی طرح اگر دینی معاملے میں عقل اور فطرت سلیمہ کو غلبہ ہوگا تو ضروری ہے کہ ریاضت اور مجاہدے کی دشواریوں کو برداشت کرے گا. اور چونکہ ایمان نام ہے علم اور عمل کا. کتنی نئی باتیں آ رہی ہیں. کیا بتایا انہوں نے؟ دوبارہ پڑھوں. چونکہ ایمان نام ہے علم اور عمل کا، علم اور عمل دونوں کا مجموعہ ایمان ہے، علم اور عمل دونوں کا مجموعہ دین ہے. اور عمل کی دو جانبیں ہیں جن میں بعد کا ذکر کرنا مقصود ہے، اور بعد سے کچھ سے باز رہنا یعنی بچنا. اسی طرح اخلاق اور عادات میں بھی اچھی عادتوں سے آراستہ ہونا ضروری ہے اور بری عادتوں سے خالی اور پاک رہنا لازمی ہے. اور یہ درجہ صبر کے بغیر حاصل نہیں. لہذا جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو آدھا ایمان فرمایا ہے، اور صبر چونکہ کبھی شہوت کے مقابلے میں ہوتا ہے اور کبھی غصے کے مقابلے میں، اور روزہ شہوت کو توڑنے کا نام ہے، لہذا روزے کو بھی نصف صبر ارشاد فرمایا ہے. یہ تو ایک علمی بات آ گئی ہے. جی بتائیے اذان میں کتنی دیر ہے؟ جی 26 منٹ ہے. اچھا. علمی بات اور زیادہ توجہ سے جو بات سنی جاتی ہے، گہری بات، جیسے کہ ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں، یہ زیادہ دیر نہیں سنی جاتی. زیادہ دیر ذہن اس کی طرف متوجہ نہیں رہ پاتا. ہاں
اس لیے بس انشاءاللہ العزیز آگے اگلے مہینے بات ہوگی. ہاں، اور بنیادی بات آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب آپ سبھی حضرات صف اول میں بیٹھ کر ذکر کریں. بس صرف وضو اور استنجے کے لیے جائیں اور کسی دوسرے کام کے واسطے یہاں سے نہ نکلیں اب سے لے کر اشراق تک. ہاں، بس اسی مسجد میں رہیں، یہیں رہیں. ٹہلنا، باتیں کرنا، خریداری کرنا یہ تو روز ہے. آج تو عصر سے اشراق تک سمجھو آپ کا اعتکاف ہے. اگر آپ باہر نکلیں گے مسجد سے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہاں، جسے استنجا وضو کرنا ہے وہ وضو استنجے سے فارغ ہو جاوے. جس کا وضو ہے وہ اگلی صف میں بیٹھ کے ذکر میں مشغول ہو جاوے. میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، اگلی صف کی بھی میں نے قید لگائی ہے. ہاں، پوری مسجد میں منتشر ہو جاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. کھل کر آرام سے اگلی صف میں بیٹھ جاؤ. جب نماز پڑھنے آؤ جب بھی ایسا ہی کرو، ساری مسجد میں منتشر نہ ہو جاؤ، بلکہ اگلی صف میں آگے آ کر اگلی صف کا ثواب بھی حاصل کرو. آنے جانے والوں کے واسطے راستہ بھی چھوڑو. بہرحال آپ وضو استنجے سے فارغ ہو جائیں اور جن کا وضو ہے وہ آگے صف میں بیٹھ کے ابھی یہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہے، اس میں ذکر کیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.